بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسیر المنطق تصورات کا آخری سبق ہے، 13واں سبق، اور یہ وہ ہے معرف اور قول شارح، اور اس کو تعریف بھی کہتے ہیں۔ معرف اور جس کی تعریف ہوتی ہے اس کو معرف کہتے ہیں۔ معرف، قول شارح اور تعریف، یہ ہم پہلے سبق میں پڑھ چکے ہیں یا دوسرے سبق میں، کہ دو یا دو سے زیادہ تصور معلومات کو ترتیب دے کر کسی نہ جانے ہوئے تصور کو جب معلوم کرے تو ان دو تصور یا زیادہ کو معرف اور قول شارح کہتے ہیں۔ مثلا ہم نے پہلے بتایا تھا کہ انسان ہے، یہ معرف ہے، معرف، اور اس کی تعریف ہمارے پاس ایک ہم نے جانا کہ یہ جاندار ہے، جاندار، اور ایک ہے ناطق۔ تو جاندار ہے اور ناطق ہے، تو اس دونوں کو ہم نے ترتیب دے دی کہ پہلے جاندار لگایا کہ سب کو اس میں شامل ہے، لیکن جب ناطق لگایا تو اس کو باقی جاندار سے الگ کر دیا۔ تو اس ترتیب کو، یہ اس کو اور اس کو اور اس کی ترتیب کو، اس کو کہتے ہیں معرف اور تعریف کہتے ہیں، اس کو اور قول شارح کہتے ہیں۔ یہ معرف اور یہ معرف، اور اس معرف کو تعریف اور قول شارح کہتے ہیں۔ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ اسم ما وضع كلمة تدل على معنى في نفسها ولا يقترن بأحد من الأزمنة الثلاثة۔ تو اسم کی تعریف جب ہم کرتے ہیں تو اسم معرف ہے، اور آگے جو ہے یہ اس کی تعریف معرف اور قول شارح ہے۔ تو یہ ہو گئی بات کہ تصور معلوموں کو ترتیب دے کر کسی نہ جانے تصور کو جب ہم معلوم کریں تو ان دو تصوروں کو معرف اور قول شارح کہتے ہیں۔ اس معرف اور قول شارح کی 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 حد تام، نمبر 2 حد ناقص، نمبر 3 رسم تام، نمبر 4 رسم ناقص۔ یہ ہمارے پاس ایک یہ معرف، ایک یہ معرف ہے، ایک یہ معرف ہے، اور ایک یہ معرف ہے۔ یہ 3 ہمارے پاس معرف ہے ایک معرف کے لیے، انسان کے لیے۔ معرف ہمارے پاس جو ہے وہ انسان ہے، یہ اور یہ اس کی تعریف ہے، اور معرف ہے اور قول شارح ہے۔ تو ہر ایک کے لیے الگ نام رکھ دیا ہے، حد تام، حد ناقص۔ حد کو ایک حد ہم کہیں گے اور ایک رسم کہیں گے۔ حد ہم اس وقت کہیں گے جب تعریف بالفصل ہو، بالذات ہو، اور اس میں فصل قریب ہو، فصل قریب ہو تو اس کو ہم حد کہیں گے، اس کو حد کہیں گے۔ اگر فصل تعریف میں فصل قریب ہو تو اس کو ہم حد کہیں گے۔ اگر تعریف میں خاصہ ہو، تعریف میں خاصہ ہو، تعریف بالخاصہ ہو تو اس کو ہم رسم کہیں گے، رسم کہیں گے۔ اگر حد میں جن سے قریب، یعنی فصل کے ساتھ جن سے قریب ہو تو تام ہے، جن سے بعید ہو تو ناقص ہے، یا صرف اکیلا ہو یا اس کے ساتھ جن سے بعید ہو تو ناقص ہے۔ رسم جو ہے یہ تو ہم پہلے بتایا کہ بالخاصہ ہو، یعنی خاصہ کے ذریعے ہو، اور خاصہ اور حد تام یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ تو اگر اس کے ساتھ جن سے قریب ہو تو تام ہے، جن سے بعید ہو یا کچھ نہ ہو صرف خاصہ ہو تو ناقص ہے۔ یہ بات آپ یاد رکھیں کہ اگر فصل قریب ہو تو حد ہے، خاصہ ہو تو رسم ہے، بالفصل قریب ہو تو حد ہے، اور خاصہ ہو تو رسم ہے۔ لیکن حد تام اور حد ناقص، رسم تام اور رسم ناقص، یہ جن سے قریب، جن سے بعید، اور یا اکیلا، جن سے قریب اور جن سے بعید پر ہے۔ اس کو اگر ہم دیکھیں گے تو یہ بہت آسان ہو جائے گا۔ کسی شے کے وہ معرف، یہ تو ہمیں یاد کرنا پڑے گا، کسی شے کے وہ معرف کہ اس شے کے جن سے قریب اور فصل سے مرکب ہو تو اس کو کہتے ہیں حد تام، اور جن سے بعید
اور فصل قریب سے مرکب ہو یا صرف فصل قریب ہو تو حد ناقص ہے۔ رسم یعنی بالخاصہ ہو، کسی شے کی وہ معرف کہ وہ جنس قریب سے اور خاصہ سے مرکب ہو تو رسم تام کہتے ہیں، اور جنس بعید سے اور خاصہ سے یا صرف خاصہ سے ہو تو اس کو رسم ناقص کہتے ہیں۔ تو حد اور رسم کا ہونا خاصہ، حد جو ہے اس میں فصل قریب ہو اور اس میں خاصہ ہو۔ ابھی تام جو ہے، تام میں جنس قریب ہو، اور ناقص اس وجہ سے کہ یا جنس بعید ہو اور یا صرف خاصہ، یا خاص اگر حد ہو تو صرف فصل قریب ہو، اگر خاصہ ہو تو صرف خاصہ ہو، اور یا اس کے ساتھ جنس بعید ہو۔ تو تام اور ناقص ہونا جنس بعید پر یا خالص اس پر ہے، اور حد اور رسم فصل قریب اور خاصہ کی وجہ سے حد ہے، اور خاصہ کی وجہ سے رسم ہے۔ تو یہ بات اگر آپ ذہن میں ڈالیں تو بہت آسانی کے ساتھ آپ اس کو یاد بھی کر سکتے ہیں، آپ کسی بھی امتحان میں آسانی سے لکھ بھی سکتے ہیں۔ تو اب آتے ہیں مثالوں پر۔ یہ حیوان، یہ جنس قریب اور فصل ہے، فصل قریب ہے، تو یہ ہو گیا، اس وجہ سے یہ تام ہے، اور اس وجہ سے یہ حد ہے، اور یہ تام۔ یہ جسم ہے تو جنس بعید، اور یہ ناطق ہے فصل قریب، اگر ان دونوں کی وجہ سے ہو تو یہ ہے حد ناقص، اگر صرف یہ ہو تو یہ بھی ہے حد ناقص، یعنی جس میں جنس قریب نہ ہو، چاہے جنس بعید ہو یا نہ ہو تو اس کو ناقص کہیں گے، اور اگر جنس قریب ہو تو اس کو تام کہیں گے۔ اگر بالخاصہ ہو یعنی ظاہر کے ساتھ تو یہ ہے جنس قریب، جنس قریب ہے تو کون سا آ گیا؟ یہ ہو گیا تام، اور بالخاصہ ہے تو یہ ہے رسم۔ یہ جنس جو ہے جنس بعید ہے، یعنی جنس قریب نہیں ہے، تام نہیں ہے، تو کون سا آ گیا؟ ناقص آ گیا، اور بالخاصہ ہے تو رسم آ گیا، تو رسم ناقص، یا صرف اس میں جنس قریب بالکل نہیں ہے اور جنس بعید بھی نہیں ہے، تو یہ ہے رسم ناقص۔ تو ناقص کی دو قسمیں ہو گئی، اور تام کی ایک قسم ہو گئی۔ تو جس میں فصل ہو یعنی فصل قریب ہو تو وہ حد ہے، جس میں خاصہ ہو تو وہ رسم ہے، جن سے قریب ہو تو تام ہے، جن سے قریب نہ ہو، بعید ہو یا بالکل نہ ہو تو ناقص ہے۔ تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق، بہت آسان طریقے سے یاد کرنے کا طریقہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ بالکل آسان طریقے سے آپ کسی بھی طرح اپنے ذہن نشین کرا سکتے ہیں، اس کو اپنے ذہن میں ذہن نشین کرا سکتے ہیں، اور امتحان میں آسانی سے آپ لکھ بھی سکتے ہیں۔ اگر پھر بھی آپ کو سمجھ نہ آئے تو آپ پوچھ لیں، انشاءاللہ اسے بھی آسان طریقے سے حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔